الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ انعام آیت نمبر 31 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد خسر الذین كذبوا بلقاء اللہ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر دفعتاً آ پہنچے گا کہیں گے کہ ہے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار اپنی پیٹھوں پر لادے ہوں گے۔ خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لادیں گے۔ حضرات، گزشتہ کئی آیات سے آپ قیامت کے دن مشرکین کے ساتھ ہونے والے کئی ایک احوال کا تذکرہ سماعت فرما رہے تھے کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی، کس طرح کی وہ تمنائیں اور آرزوئیں کریں گے۔ اس آیت میں بھی اللہ کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے جس خسارے اور نامرادی سے دوچار ہوں گے، اپنی کوتاہیوں پر جس طرح نادم ہوں گے، برے اعمال کا جو بوجھ وہ اپنے اوپر لادے ہوں گے، اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ یقیناً انسان کی بڑی شقاوت اور بدبختی یہ ہے کہ قیامت کے دن کی اللہ سے ملاقات کا انکار کرے اور زندگی کے اس بلند ترین مقصد کو جھوٹ سمجھے، یہاں تک کہ جب موت یا قیامت سر پر آ کھڑی ہو تب بیکار ہاتھ ملنا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس وقت کا یہ کہنا کہ ہائے میں نے اپنی دنیاوی زندگی میں قیامت کے دن کی تیاری کے بارے میں انتہائی کوتاہی کی ہے اور اس کا انکار کرتا رہا، یا ایسی ناقابل تلافی کوتاہی ہے، اس وقت افسوس و حسرت سے کچھ نہ ہوگا، جرائم اور شرارتوں کی خوب سزائیں ملے گی تو روکنے والا بھی نہ ہوگا۔ آیت میں فرمایا گیا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی، یعنی انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اپنے اعمال کو پیش کرنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وہ زندگی بھر اس بات کا انکار کرتے رہے، حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر دفعتاً آ پہنچا کہیں گے کہ ہے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی۔ جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا وہ سخت گھاٹے میں پڑے۔ جب قیامت کی گھڑی یا موت آ دھمکے گی تو یہ لوگ حسرت سے اپنا سر پیٹیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے دنیا کی زندگی برباد کر دی۔ اس دن کی تیاریوں میں جو کوتاہی کی اس پر افسوس کریں گے، شرمسار ہوں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، مگر یہ بات کچھ کام نہ دے گی۔ مزید ان کی صورتحال کی تصویر کھینچتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ خوب سن لو کہ یہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لادیں گے، یعنی وہ سب اپنے اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، نہ ان کے ساتھ کوئی معین ہوگا، نہ مددگار ہوں گے اور نہ کوئی انصار، نہ شرکا، نہ معبودان باطل، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ پھر آگاہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ برا ہوگا وہ بوجھ جس کو یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ یہ بوجھ ان کے سروں سے کبھی بھی اترنے والا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کل قیامت کے دن اپنے رحمت کا سایہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔